بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول عشق جنون؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ پلیز 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 یار اچھا رسپانس دے دیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس ناول میں سب سے مزے کا کریکٹر کون سا لگتا ہے۔ یہ میں آپ سے بار بار پوچھتی ہوں مگر کوئی بتاتا ہی نہیں ہے۔ خیر چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ سورج کی کرنوں سا ایک چہرہ دیکھا ہے تم سا میں نے نہیں، وہ اس کے چہرے پر نظر ٹکائے بول رہا تھا۔ میری محبت کا ہر ایک لمحہ تجھ میں گم سا گیا۔ یہ گانا تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ نہ میں ہوں عاشق نہ میں دیوانہ، کہہ دو مجھے جو کیا۔ اللہ تم لوگوں کے کان تو نہیں درد کر رہے؟ تیرا میرا ہے پیار امر تو چاہے قدموں میں سر رکھ دوں، یہ جنون کیا اگر مانگے تو میری جان نثر کر دوں، تیرا میرا ہے پیار امر۔ یہ آپ سب نے ڈرامہ مجھے پتہ ہے دیکھا ہی دیکھا ہے، اینڈ سوری فار مائی بیڈ وائس۔ اس کی سحر انگیز آواز سے جیسے شادی میں موجود ہر فرد پر ایک سحر طاری کر دیا تھا۔ اوئے میرے یار محفل لوٹ لی ہے تو نے، اگر یہ گانا میرے لیے ہوتا تو ایک کس میں تمہیں ضرور دیتا، لیکن بیٹا تیری نظر جس کے گرد گھوم رہی تھی مجھے پتا ہے۔ شکر الحمدللہ اللہ یہ گانا تیرے لیے نہیں تھا، اور یہ بےہودگی میرے ساتھ نہ کیا کر۔ وہ اسے خود سے دور کرتا بولا، یار یار نہ رہا، شادی ہوئے ابھی ایک دن پورا نہیں ہوا اور تجھے میری سنگت بری لگنے لگی۔ واہ میرے مولا، لوگ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، عورت اچھے بھلے مرد پٹری سے اتار سکتی ہے۔ شٹ اپ میسم، اگر تو نہیں چاہتا کہ شادی والے دن تیرے اگلے دانت نہ ٹوٹے ہوں تو چپ کر اپنی بیوی کے پاس جا کے بیٹھ جا۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح غائب ہوا۔ سلطان نے چاروں طرف نظر گھمائی لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ رات کے 12:18 ہو رہے ہیں اور ریڈرز میں آپ کے لیے یہ ریکارڈ کر رہی ہوں۔ قسم سے بہت نیند آ رہی ہے لیکن کیا کرنا پڑتا ہے آپ کے لیے۔ اس سے پہلے وہ کاشان سے پوچھتا، اس کی نظر حال کے کونے پر پڑی تو ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ ایک لڑکا اس سے بات کر رہا تھا اور ضبط کی انتہا تب ہوئی جب اسے لڑکے نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو چھوا تو ابرش جلدی سے پیچھے ہوئی، لیکن یہ منظر کسی کو آگ میں جلا چکا تھا۔ سوچیں اب اس لڑکے کا کیا ہونے والا ہے۔ ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا تو اس لڑکے کو لگا جیسے بازوں کی ہڈی چٹکھا گئی ہو۔ ہاتھ کیسے لگایا تم نے؟ ہاں ہمت بھی کیسے ہوئی؟ میری ملکیت ہے وہ، میری بیوی۔ ہاں وہ اسے گریبان سے پکڑے کسی اچھوت کی طرح نیچے پھینکا، پیدر پہ مکوں کی برسات کر دی۔ سلطان بھائی چھوڑیں اسے، مر جائے گا وہ۔ عالیان خود اس کے جنونی انداز سے ڈر گیا تھا۔ اس گند کو میں خود اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، یہ میری لٹل کو ہاتھ کیسے لگایا؟ وہ اسے خود سے چھڑواتا پھر لپکا، بھائی ابرش آپ کو دیکھ کر ڈر رہی ہے، میں اسے خود دیکھ لوں گا۔ اسے ہاتھ رکے نظریں اس کی طرف اٹھی جو ہولے ہولے چچی کی حصار میں کپکپا رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے چچی کے حصار سے نکالتا کہ ٹانگوں کی لرزش سے گرتی وہ اسے اپنے باہوں میں اٹھائے بنا کسی کی نظروں کی پرواہ کیے نکلا۔ پیچھے سے سب نے آوازیں لگائیں لیکن بے سود۔ گوہر تو اپنے بیٹے کی حرکت پر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ کہاں کسی نے ایسی بے باکی دیکھی تھی۔ رخصتی کی رسم بھی کر دی گئی لیکن سلطان شامل نہ تھا، اور وہ سب کو بتا چکا تھا کہ وہ بعد میں آ جائے گا۔ لیکن بیٹا ابرش کو گھر بھجوا دو، مناسب نہیں اس طرح، رات ہونے والی ہے۔ فار گاڈ سیک مام، یہ آپ بول رہی ہیں؟ بیوی ہے وہ میری، اور اس کی حفاظت کرنا مجھے بخوبی آتا ہے، اور وہ کسی کے ساتھ نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
بیٹا میرا وہ مطلب نہیں تھا، لیکن فون کٹ چکا تھا۔ انہیں اپنے الفاظ پر شرمندگی ہوئی۔ وہ کیسے کہہ سکتی تھی ایسا؟ کیا وہ اپنے بیٹے کو نہیں جانتی تھی؟ بیگم کہاں کھو گئی ہیں؟ ہوش میں آئیں۔ نہیں کچھ نہیں، آپ چلیں میں آتی ہوں۔ وہ اتنی خود ساختہ سوچ کو خود تک محدود کرتی گاڑی سے اتری۔ گاڑی ایک مال کے سامنے آ کے رکی۔ ابریش باہر آؤ۔ وہ اس کی طرف آتا دروازہ کھول چکا تھا، لیکن اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر اسے غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ مطلب غلطی بھی اپنی، منہ بھی خود پھلایا ہوا ہے۔ ایسے تو پھر ایسے ہی ٹھیک ہے۔ وہ اسے بنا سمجھنے کا موقع دیا۔ وہ اسے اٹھا چکا تھا، لیکن اس طرح اٹھانے پر ابریش کو شرم سی آئی۔ میر مجھے نیچے اتاریں، میں چلتی ہوں، پکا پرومس۔ وہ اس کی چادر کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے وہ اس میں کہیں چھپ جائے گی۔ اس کی اس طرح کرنے پر سلطان کو بھی ساختہ گدگدی سی ہوئی۔ وہ اس کے خوف سے اس کے اندر ہی سمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ پارلر کے سامنے رکا۔ اندر داخل ہوتے ہی ریسیپشنسٹ سے پوچھ کر وہ روم میں داخل ہو چکا تھا۔ کئی اشک بھری نگاہیں انہیں دیکھ رہی تھیں۔ یار یہ کتنا ہینڈسم ہے، اور دیکھو کیسے بیوی کو اٹھایا ہوا ہے۔ ہاؤ رومانٹک۔ کیا پتہ ان کی بیوی بیمار ہو۔ او بھولی میڈم، کوئی بیمار ہو تو ہسپتال جاتا ہے، یہاں ڈینٹنگ پینٹنگ کروانے نہیں۔ دوسری کی بات اسے محسوس ہوا اس کے الفاظ بے وقوفانہ تھے۔ میر مجھے نہیں کٹوانے بال، مجھے یہ بال پسند ہے۔ وہ روتی اس کا بازو پکڑے التجا کر رہی تھی، لیکن وہ تو ایسا تھا جیسے اسے ایک آنسو سے بھی فرق نہ پڑا ہو۔ میری جان کچھ نہیں ہوتا، آپ بس تھوڑے سے بال کٹواؤ۔ وہ نمی سے گویا ہوا، کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو اسے اس کی آنکھوں میں آنسو تکلیف دیتے تھے۔ چلیں آپ بال کاٹیں، وہ پارلر والی سے بولا۔ لیکن سر آپ تو باہر جائیں۔ مس آپ میرے سامنے ہی بال کاٹیں، اور اس سے اوپر تک کاٹیں جہاں تک اس کمینے نے چھوا تھا۔ اس کے بال کاٹے جا رہے تھے کہ جیسے بال کاٹے جاتے، اور وہ زیادہ روتی اور میر کو دیکھا جو ایسے موبائل پہ لگا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ سر ہو گیا۔ میر نے اسے دیکھا، جس کے لمبی لٹیں جو گردن کو چھو رہی تھی۔ صبح وہ کٹ کر اب ماتھے کو چھپائے ہوئے تھی۔ وہ بابی کٹ بالوں میں ایک کیوٹ سی بچی لگ رہی تھی۔ اوپر سے رونے سے آنکھوں کے سرخ ڈورے وہ الگ منظر پیش کر رہے تھے۔ میر نے اس کا ہاتھ پکڑے اٹھانے لگا کہ وہ خود چیئر سے اترتی دروازے کی طرف گئی، لیکن رش دیکھ کر اس کی جان لبوں پر آئی۔ وہ پیچھے مڑتی بے چینی سے اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ میر کو جو اس کے ہاتھ نہ پکڑنے پر آنکھوں میں ناگواری در آئی تھی، جیسے اس کی بات پسند نہ آئی ہو۔ لیکن نرم ہاتھوں کا لمس اپنے ہاتھوں میں آتے ہی دیکھ کر ایک سرشاری سی کیفیت تھی۔ اس کی ساس نے لا کر بیڈ پر بٹھایا تو اس نے طائرانہ نگاہ روم میں ڈالی۔ وہ روم بہت خوبصورت بنا تھا۔ بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتانا، اور میسم کو کہتی ہوں روم میں آئے۔ ویسے بھی تم تھک گئی ہوگی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ سوچتی وہ واش روم میں گھس گئی۔ وہ روم میں داخل ہوتے دروازے کو لاک لگاتا کمرے کی جانب بڑھا۔ پھولوں اور پرفیوم کی رچی بسی مہک اعصابوں پر چھانے لگی۔ سارے ارمانوں پر پانی تب پڑا جب بیڈ کو خالی دیکھا۔
اور واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر اسے دیکھا جو سادہ سی بلیک کرتی پاجامہ پہنے باریک سا دوپٹہ لیے باہر نکلی۔ تم نے میرا انتظار نہیں کیا؟ جسے دیکھنے کا حق سب سے زیادہ تھا اسے بھرپور نگاہ تک نہیں ڈالنے دی۔ ابھی وہ اس کی کل والی حرکت نہیں بھولا تھا اور آج پھر وہ اس کے صبر کو آزما رہی تھی۔ میں ان پڑھ گنوار سی لڑکی کو تم دیکھنا واہ کیا بات بولی تم نے مجھ سے۔ زیادہ خوبصورت روز تمہاری باہوں میں ہوتی ہیں۔ پھر مجھے دیکھنے کا شوق کیوں چڑھا ہے؟ وہ دل کی بات زباں پہ لائی۔ ایک دفعہ اسے شرم سی آئی اپنے الفاظ پر، اب تو زبان سے نکل گئی۔ ان پڑھ گنوار ہو یا جاہل ہو، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، تم میری بیوی ہو۔ اس بات سے مجھے فرق پڑتا ہے۔ کیا بول رہی تھی تم؟ ہاں کہ خوبصورت لڑکیاں میری باہوں میں وقت گزارتی ہیں، یہی کہا تھا نا؟ لیکن پتہ ہے ان کی قربت میں میں بے سکون رہا ہوں، کبھی بھی کسی کی قربت سے بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ لیکن تمہارے پاس ایک سکون سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میری ماں کہتی ہے حلال رشتے میں انسان کی ساری بے چینیاں ختم کر دیتی ہیں، اور شاید یہ اس رشتے کا اثر ہے کہ اب تم مجھ پہ اثر انداز ہونے لگ گئی ہو۔ وہ خاموش ہوا تو نیلم کو احساس ہوا کہ وہ اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی ہے۔ اسے بنا جواب دیے سائڈ سے گزرتی اپنا تکیہ اٹھانے لگی۔ کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ بے شک مجھے معاف نہ کرو، لیکن لیکن یار ایک موقع تو دو کہ میں تمہارے دل میں جگہ بنا سکوں۔ وہ اسے بازوؤں کو سے پکڑے اس سے ایک چانس مانگ رہا تھا۔ لیکن میرے دل میں جگہ بنانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے تمہیں؟ اب یار اپنی بیوی کے دل میں جگہ نہیں بناؤں گا تو ارنے خان ساما کے دل میں بنانے سے رہا۔ وہ سر کھجاتا بولا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ ہنسی مطلب پھنسی؟ مطلب کہ تم راضی ہو؟ ہاں میں تمہیں ایک موقع دوں گی، لیکن صرف ایک بار۔ اس کے بعد اگر کچھ ہوا تو میں بنا بتائے تم سے کئی دور چلی جاؤں گی۔ اس کے آخری لفظوں پر جیسے دل کی دھڑکن بھی رکی تھی، لیکن وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اوکے پھر فرینڈز؟ وہ اس کے آگے ہاتھ کرتا بولا۔ ٹھیک ہے فرینڈز۔ وہ انگلش لفظ کا ستیہ ناش کرتی ہاتھ پکڑ گئی۔ وہ اپنی ہنسی ضبط کر گیا۔ اگر وہ اسے کچھ کہتا تو وہ ناراض ہو جاتی، اس لیے ابھی وہ اس کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہاں سو سکتی ہو۔ میں تمہارے قریب اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک تم خود مجھے اجازت نہیں دیتی۔ وہ اس کے ہاتھ سے تکیہ لیتا بیڈ پہ رکھتا بولا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف پشت کیے لیٹے تھے۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد میسم کو نیند نہ آئی تو جھنجھلاتا دوسری طرف مڑا تو نیلم کو بھی آنکھیں کھولے پایا۔ تمہیں بھی نیند نہیں آ رہی؟ اس کے پوچھنے پر نیلم نے سر نفی میں ہلایا۔ اچھا چلو مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، اس لیے بہتر ہے کچھ باتیں کرتے ہیں، شاید وقت گزر جائے۔ تو نیلم بھی اٹھ بیٹھی، جیسے اس کا مشورہ اچھا لگا ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ڈریس پسند کر رہا تھا، پھر ایک سلیکٹ کر کے اسے دیا۔ وہ چینجنگ روم سے نکلی تو آئینہ میں خود کو دیکھنے لگی۔ وہ گرین کلر کی شرٹ تھی جس پر نفیس سا کام تھا، اور وہ سادہ سا سوٹ اسے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔
سلطان اس کے پیچھے کھڑا اس کو والہانہ انداز میں دیکھ رہا تھا، جس کی سبز آنکھیں کیا کہرام مچا رہی تھیں، اس کے دل پر جس کا اندازہ اس کو نہیں تھا۔ اس کی لو دیتی نظروں سے ابریش کا چہرہ سرخ ہوا۔ میر، مجھے آپ ایسے نہ دیکھیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے جیسے چہروں کو اس کی نظروں سے چھپا رہی تھی۔ میر کا قہقہ بلند ہوا۔ اور میری لٹل اینجل کو کیسے پتہ کہ اسے شرم آ رہی ہے؟ اسے امید نہیں تھی وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو چہرے سے ہٹاتا اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ وہ ایسے بتا رہی تھی جیسے پی ایچ ڈی اسی نے کی ہو۔ میر کا ہنس کے پیٹ بھی درد کرنے لگ گیا۔ کیا بندی اللہ نے اس کے لیے بھیجی تھی؟ آپ ہنس رہے ہیں، مطلب میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ مجھے آپ سے نہیں بولنا۔ وہ منہ پھلا گئی۔ اوکے اوکے، اب نہیں ہنستا۔ کمرے میں پڑتی سورج کی سنہری کرنیں بہت منفرد ماحول پیدا کر رہی تھی۔ نیلم نے ایک بھرپور انگڑائی لیتی آنکھیں بند کرتی اپنا دوپٹہ ٹٹول رہی تھی، لیکن اچانک کسی کے نرم لمبے بال ہاتھوں میں آئے کہ چیخ کے بیڈ سے اتری۔ اس کی چیخ سن کر میسم کے آنکھ کھلی۔ بیگم، صبح صبح کیوں چیخ رہی ہو؟ باہر والے سمجھیں گے۔ پتہ نہیں شوہر نے کون سا ظلم کر دیا ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ واٹ، سیریسلی تم پوچھ رہی ہو کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ رات کو تم میرے کمرے میں میری بیوی بن کر آئی تھی اور صبح ہی تم نے بیویوں والے روب ڈالنے شروع کر دیے۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، بس وہ ذہن سے نکل گیا تھا۔ اس سے تو اب بات نہیں بن پا رہی تھی۔ اچھا، ویسے یہ تو بتاؤ اتنی صبح چیخی کیوں؟ وہ اچھا کو لمبا کھینچتا پوچھا، آپ کی وجہ سے اتنے چڑیلوں کی طرح لمبے بال ہیں، میری اس میں کیا غلطی ہے؟ تمہیں میرے بال چڑیلوں کی طرح لگتے ہیں؟ کچھ تو شرم کرو۔ لڑکوں کے لیے چڑیل لفظ استعمال نہیں ہوتا، اور یہ جو میرے بال ہیں ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل۔ تمہیں اپنے شوہر کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ لیکن وہ آگے سے خاموش ہی رہی۔ لیکن روم سے باہر نکلتے ہی ان دونوں کو اندازہ ہوا کہ وہ کافی لیٹ ہو گئے ہیں۔ بھائی، بھابھی، آپ نے بلا وجہ تکلف کیا۔ بس ڈنر بن رہا ہے، آپ کا کھانا روم میں بھجوا دیتے ہیں۔ عشا جو کچن میں کافی بنا رہی تھی، ان جوڑی اندر آتے دیکھ کر بولی، ارے عشا، ان کو کچھ نہ بولو۔ بھائی، انہیں بھوک لگی ہوگی، پہلے کھانا تو دے دو۔ کاشان اور عشا کی باتوں پر نیلم بیچاری شرمندہ ہو کے رہ گئی تھی، وہ بھی بنا قصور کے۔ وہ دونوں بہن بھائی روم میں اخبار رکھ کے بیٹھے تھے، کیونکہ آج عالیان کے مقابلہ کے امتحان کا رزلٹ آنا تھا۔ پھر رزلٹ دیکھتے ہی ان کی خوشی دیدنی تھی، کیونکہ عالیان 5ویں نمبر پر آیا تھا۔ وہ اخبار ہاتھ میں لیے بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے اتری۔ بھائی، آرام سے گڑیا، گر جاتی تو؟ وہ لپک کر 2 سٹیپ اوپر سے پکڑ چکا تھا، جو جلد بازی سے 1 سٹیپ کی بجائے 2 سٹیپ نیچے اتر رہی تھی۔ بھائی، باقی باتیں چھوڑیں، آج تو پارٹی بنتی ہے، ساتھ بہت سارے کپڑے، بہت ساری آئس کریم۔ اوہ شیخ چلی کی اولاد، اپنے خواب بعد میں سنانا، پہلے بھائی کو مبارکباد تو دو کہ انہیں پتہ چلے کہ وہ کس خوشی میں پارٹی دے رہے ہیں۔ کاشان پیچھے
اس کے سر پر تھپڑ مارتا بولا، اوکا شان بھائی وہ تو مجھے یاد نہیں رہا بھائی، امیر بننے کے لیے بہت مبارک ہو، اب آپ کے پاس اپنے پیسے ہوں گے۔ اس کی عجیب و غریب منطق حال میں سب کی کھلکھلاہٹ عروج پر تھی۔ اور مجھے میری پرنسس کو یہ نادر مشورہ میرے چھوٹے لال نے دیا ہوگا؟ جی بابا کاشی بھائی نے بولا تھا کہ رزلٹ کے بعد بھائی کے اپنے پیسے ہوں گے، وہ امیر ہو جائیں گے۔ وہ باپ کے پاس کھڑی اس کے پول کھول رہی تھی۔ باپ اور بھائی کے دیکھنے اس نے سارے کے سارے دانتوں کی پتیسی دکھائی۔ وہ سارے شام کے ڈنر کے لیے ریسٹورنٹ جا رہے تھے شہباز کے کہنے پر کہ سلطان کو ساتھ لے کے جائے، تو ان کی ماما نے منع کر دیا۔ وہ جانتی تھی اسے پسند نہیں ہے باہر جا کے کھانا، اس لیے وہ فورس کرنے پر آ جاتا لیکن کھانا نہ کھاتا۔ وہ سارے تیار ہو کے گاڑیوں میں بیٹھے کہ آلیان جو ابریش کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اسے سرخ جوڑے میں دیکھ کر وہ دونوں بھائی چونکے، کیونکہ اس کے پاس ایسا ڈریس نہیں تھا۔ کاشان کی نظر ایک بار اس کی آنکھوں پر گئی تو وہ اس کا قہقہ چھوٹا۔ اس کے ساتھ آلیان کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ او مائی گاڈ ابریش تم پوری ڈریکولا لگ رہی ہو۔ وہ ساتھ ہنس بھی رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اتنی بھائی کی بات سن کر خبردار جو تم میں سے کسی نے کچھ کہا تو، ورنہ تم دونوں کو ایسے کان کھینچوں گی کہ بکری کی طرح لمبے ہو جائیں گے۔ او خالہ کان چھوڑ دے غلطی ہو گئی، معافی مانگتے ہیں ملکہ عالیہ سے۔ اس نے جلدی سے معافی مانگی۔ ریڈرز کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟